ختم نبوت تو دیکھیں بنیادی اعتبار سے ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اس آیت پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کا اجماع قطعی یقینی ہے اس کے اوپر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام پر بند ہو گیا۔ حضرت علی کے لیے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، میرے ساتھ ایسی مثال ہے تمہاری، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح، اگر نبی ہوتے تو آپ ہوتے، لیکن نبی نہیں ہے۔ نسبت ان کی ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن اس طرح اور احادیث طیبہ موجود ہیں، کثیر احادیث طیبہ ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو لہذا کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ قادیانی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ذلی نبی ہوں، برودی نبی ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبی ہوں، یہ کوئی نہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کر لیا کہ وہ نبی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیونکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح متواتراً یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ حضور علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتا، کیونکہ پھر اس نے حضور علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا کہ حضور کچھ فرمائے اور دوسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے دجالوں کا تذکرہ کیا تھا، نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بعضوں نے دعوے کیے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ ان سے جنگ کی جا کر۔ تو اسی طرح ہندوستان کے اندر جو ہے وہ قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی نے، کہ وہ نعوذ باللہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، تو علماء اہل سنت نے سختی کے ساتھ اس کا رد کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف رسالے لکھے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اس کے خلاف لکھا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ علماء اہل سنت نے پاکستانی اسمبلی سے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کافر قرار دیا کہ پاکستان کے اندر یہ مسلمان نہیں ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے جس طرح یہ شرعی اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، اسی طرح پاکستانی قانون کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔